لکھنؤ میں مظاہرے کے بعد جب عذرا روشن محل پہنچی تو فضا کشیدہ تھی۔ اس کا استقبال پرانے پر محبت طریقے پر نہ کیا گیا۔ اس کی ماں جو پہلے ہی لاتعلق سی رہتی تھی کچھ نہ بولی۔ خالہ نے بتایا کہ پرویز اس سے پہلے پہنچ چکا تھا اور وہ اور روشن آغا اس سے سخت خفا تھے۔ پرویز کی بیوی بظاہر اس واقعے سے بے خبر اپنے اسی سرپرستی اور برتری کے رویے کو برقرار رکھتے ہوئے ملی۔ عذرا نے چھوٹی بہن نجمی کو پیار کیا اور اس سے باتیں کرتی رہی۔ روشن محل کے صرف ملازم اور ان کی عورتیں سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ ناشتہ کیے بغیر عذرا بھاری دل کے ساتھ روشن آغا کو سلام کرنے گئی۔ وہ اپنی اسٹڈی میں چمڑے کی لمبی کرسی پر بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے۔ ان کے سر پر سبز رنگ کا فرشی لیمپ چل رہا تھا۔ پرویز اسٹول پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا دھات کی ایشٹرے کو دریچے کے فرش پر چلا رہا تھا۔ روشن آغا نے سنجیدگی سے اس کے سلام کا جواب دے کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اٹھ کر اس کا ماتھا نہ چوما، سر پہ ہاتھ نہ رکھا، کوئی ایسا اشارہ نہ کیا جس سے انہوں نے کئی بار پریشان حال موقعوں پر عذرا کے دل میں سکون اور سلامتی کا احساس پیدا کیا تھا۔ وہ دوسرے کونے میں جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ پرویز عمدن اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے راگدانی کے ساتھ مصروف رہا۔ کمرے پر خاموشی طاری تھی۔ وہی پرانی کرسیاں، صوفے، پردے، کتابیں، لیکن عجیب سی بات تھی۔ الماریوں میں جانے کون سی کتابیں بھری تھیں، عذرا نے کبھی اٹھا کر دیکھا نہ تھا۔ الماریوں میں کون کون سے کپڑے ٹنگے تھے، اس نے کبھی ان پر برش نہ کیا تھا۔ سامنے لیمپ کے پاس اس کا باپ بیٹھا تھا، زرد، رنجیدہ، پروقار۔ اس نے کبھی اس کے مخملی سلیپر سیدھے کر کے نہ رکھے تھے۔ وہ کبھی اس قالین پر بلی کی طرح نہ لیٹی تھی۔ روشن آغا نے کتاب بند کر کے میز پر رکھی، پھر سیدھا اس کی طرف دیکھ کر آزردہ لہجے میں بولے، آپ لکھنؤ میں تھیں بی بی؟ عذرا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ روشن آغا نے چشمہ اتار کے کتاب پہ رکھا۔ ہم نے سنا آپ نے وہاں کسی ہنگامے میں شرکت کی۔ میں نعیم سے ملنے گئی تھی۔ تو آپ کا خیال ہے ہم نے غلط سنا؟ انہوں نے غصے کو دبا کر کہا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ پرویز بولا، مجھے تمہارے کارنامے دیکھنے کے لیے چشمے کی ضرورت نہیں۔ روشن آغا نے خفگی سے کہا، نعیم نے پہلے ہی اپنی حب الوطنی سے ہماری عزت بڑھائی ہے۔ ہمارے خاندان میں پچھلے 100 برس سے کسی نے ایسے کام نہ کیے تھے۔ میں نے آپ کو روشن آغا اور روشن محل کا نام برقرار رکھنے کے لیے پرورش کیا، آپ سے امیدیں وابستہ کی تھیں، یہ نہیں کہ چھوٹے لوگوں کی طرح آپ ہنگامے اور قانون شکنی کریں۔ اب آپ جیل بھی جاؤ گی؟ جواب دینے سے پہلے وہ ایک لہجے کو دل میں کانپی، پھر سیدھا اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اس کے ساتھ اور بھی کئی بڑے بڑے لوگ جیل گئے ہیں، انہوں نے کوئی گھٹیا جرم نہیں کیا ہے۔ پرویز بولا، مجھے علم ہے جیل میں ان کے ساتھ اخلاقی مجرموں کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔ ٹوٹنے سے پہلے جو چند لمحے آتے ہیں ان میں اس نے باری باری کئی بار اپنے باپ اور بھائی کو دیکھا لیکن جواب نہ دے سکی۔ بے کسی اور ذلت کے احساس کے ساتھ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور رونے لگی۔ چند لمحوں تک دونوں مرد پشیمانی سے اسے دیکھتے رہے۔ پرویز اسٹول سے اتر کر باہر نکل گیا۔ روشن آغا نے چشمہ آنکھوں پر لگایا اور دونوں ہاتھ کرسی کے بازو پر پھیرنے لگے، پھر چشمہ اتار کر واپس کتاب پر رکھا۔ لیمپ کی روشنی میں وہ بے حد زرد نظر آ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے عذرا کے سر پر جا کھڑے ہوئے۔ عذرا نے روتے روتے کہا، بابا میرا شوہر جیل میں ہے اور آپ۔ انہوں نے آہستہ سے عذرا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کمرے سے نکل گئے۔ ناشتہ کیے بغیر عذرا نے جا کر اپنے کمرے کھلوائے اور صفائی کروائی، پھر دیر تک دریچے میں کھڑی ہاتھ بڑھا کر یوکلپٹس کے پتوں کو توڑتی رہی۔ دوپہر کے قریب اس نے کھانا وہیں منگوا لیا۔ خالہ جو اسے دیکھنے آئی تھیں اس نے کہا، میں آرام کرنا چاہتی ہوں خالہ۔ مقوی اور لذیذ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر دریچے میں جا کھڑی ہوئی۔ یوکلپٹس کے پتے توڑتے ہوئے اس کی نظر اپنے میلے ناخنوں اور بازوؤں پر پڑی۔ قد آدم آئینے کے سامنے رک کر اس نے جلتی ہوئی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھا۔
جس سے وہ محبت کرتی تھی اس سے محرومی کا احساس اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ محرومی کا یہی احساس نعیم کے لیے 2 گنا اذیت ناک تھا۔ یہ برسات کا موسم تھا اور قیدیوں کے واسطے یہ ایک دلچسپ موسم ہوتا تھا۔ بارش سے دیواروں کا رنگ گہرا ہو جاتا، آسمان پر بادل ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے اور ابابیلیں اڑتی نظر آتیں۔ جب کپڑے سی سی کر نعیم کی آنکھیں اور انگلیاں درد کرنے لگیں تو اس نے انہیں ایک طرف رکھا اور ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر رک کر وہ آسمان کی طرف دیکھتا، پھر چلنے لگتا۔ چلتے چلتے وہ CO نمبر 19 کی کوٹری کے آگے سے گزرا۔ CO نمبر 19 کا کسی دوسرے اوور سیئر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے آہنی جنگلے پر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ اب سزا کے طور پر اسے 2 ماہ کے لیے کوٹری کی قید اور سخت مشقت کا حکم سنایا گیا تھا۔ سزا کے دوران وہ بند دروازے سے ٹیک لگا کے بیٹھا رہتا اور باہر آنے جانے والوں کو گالیاں دیا کرتا۔ نعیم نے سگریٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کہا، جب تم نئے نئے آئے تھے تو میں نے بھی تمہیں سگریٹ دیے تھے۔ نعیم نے انسنی کر کے دونوں سگریٹ جلائے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بولا، تمہیں بہترین موسم میں قید کیا گیا ہے۔ اوور سیئر نے بے خیالی سے کہا، موسم اچھا ہے؟ ہاں، دیکھ نہیں رہے ہو؟ ابابیلیں ہیں؟ ہاں، بہت ہیں۔ نعیم کو دل ہی دل میں خوشی ہوئی، کیونکہ اس اوور سیئر نے کبھی بادلوں، موسموں، پرندوں وغیرہ کے متعلق دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ پھر نعیم نے کہا، تمہاری داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر متفکر انداز میں داڑھی کھینچ کر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر چیخ کر بولا، میری داڑھی میری اپنی ہے، تمہیں کیا؟ تم کیا میری عورت ہو؟ نعیم ہنسا۔ اس کے دل میں عجیب سا سرور پیدا ہوا، اپنی آزادی اور دوسرے کی قید کا سرور۔ یہ بغض بے وجہ تھا، لیکن ایک لمبے عرصے جیل کے غیر معمولی ماحول میں رہنے کے بعد بغض جیسے جذبات عام لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اس نے جیب سے دوسرا سگریٹ نکالا اور جب اوور سیئر نے ہاتھ بڑھایا تو نعیم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ پہلے وعدہ کرو آئندہ مجھے گالی نہ دو گے۔ وہ اپنے غصے اور گالیوں کو ضبط کر کے بولا، نہیں دوں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نام؟ اوور سیئر نے داڑھی میں انگلیاں گھمائیں، پھر کہا لگا کر بولا، مہندر۔ نعیم بولا، ہنستے کیوں ہو؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، نام ہی بھول گیا تھا اپنا، مادر چود۔ نعیم کو اپنے پرانے دوست مہندر سنگھ کی یاد آئی۔ پھر وہ بولا، تم نے قتل کیا تھا؟ قیدی بولا، 7۔ کیسے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ خود بخود کہنے لگا، میرے باپ نے کئی شادیاں کی تھیں جن سے ہم 11 بھائی تھے۔ ہمارے پاس بہت زمین تھی، ہم کئی طرح کی سبزیاں اور اناج بوتے تھے۔ باقی سب مائیں بدشکل اور پھوڑ تھیں، لیکن میری ماں سب سے کم عمر اور اچھی شکل کی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی جس کے پاس بہترین کپاس تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، وہ گھر میں ہی چھوٹا موٹا کام کر کے پلی بڑی تھیں۔ دوسری عورتیں میری ماں سے بہت جلتی تھیں، کیونکہ میرا باپ مہینے میں 20 روز ہمارے پاس سویا کرتا تھا اور باقی 10 روز سب کے پاس۔ میری تیسری ماں، جو کسی چڑیل جیسی شکل کی تھی، ہم سے اس لیے بھی جلتی تھی کہ ہر سال کپاس کی فصل کے موقع پر میری ماں اپنے باپ کے گھر سے سوت لا کر میرے باپ کے لیے کپڑے بنایا کرتی تھی۔ میری تیسری ماں کا بڑا بیٹا بہت بدماش تھا، وہ اسے ہمارے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑا اور بہت طاقتور تھا اور جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ کئی دفعہ اس نے مجھے بلا وجہ کھیتوں میں مارا۔ اس وقت تو میں چپ رہا، لیکن دل میں ارادہ کیا کہ بڑا ہو کر بدلہ لوں گا۔ جب میرا باپ مر گیا تو میری ماں نے دوسری عورتوں سے کہا، اب ہمارا مرد تو مر گیا ہے، فساد کی جڑ ہی نہیں رہی، اس لیے ہمیں صلح سے رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ مل جل کے رہنے لگیں۔ لیکن میرے دل میں کینہ بیٹھ چکا تھا، میں جوں جوں بڑا ہوتا گیا اسے پالتا رہا۔ میرا بھائی بھی ساتھ ہی بڑا ہوا اور بہت بڑا بدماش نکلا۔ اس نے گاؤں میں بدماشوں کا گروہ بنا لیا، وہ لوگوں کے بیل چرا کے بیچتے
اور کسانوں کی عورتیں اٹھا کر لے جاتے۔ ایک روز میں اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ میرا بھائی اپنے یاروں کے ساتھ وہاں سے گزرا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، تمہاری ماں فاحشہ عورت ہے، اس نے ہمارے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی ہے، وہ موچیوں اور کمین لوگوں کے ساتھ سوتی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ میری ماں خوفزدہ سی ہو گئی۔ جب میں سونے کے لیے لیٹ گیا تو دروازے کی کنڈی لگا کر وہ باہر چلی گئی۔ جب کافی دیر وہ واپس نہ آئی تو میں نے اٹھ کر دروازے کے قبضے اکھاڑے اور باہر نکل آیا۔ ماں کی چرپائی خالی پڑی تھی۔ اسی وقت میں نے اسے باہر سے اندر داخل ہوتے دیکھا تو میرا شک مکمل ہو گیا۔ میں نے اسی وقت اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اسی رات میں نے اپنے بدماش بھائی کو بھی قتل کر دیا اور جنگل میں بھاگ گیا۔ وہاں مجھے چند ایسے آدمی مل گئے جو میری طرح مفرور تھے اور بھوکے مر رہے تھے۔ ہم نے صلاح کر کے گروہ بنا لیا اور ڈکیتیاں کرنے لگے۔ ایک روز میں چھپ چھپا کر اپنی بیوی سے ملنے کے لیے گاؤں گیا تو دیکھا کہ میرے بچے کو اس بدماش کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ صدمے سے میں پاگل ہو گیا۔ ایک پہر کے اندر اندر میں نے اس کی بیوی اور چاروں بیٹوں کو ہلاک کر دیا۔ کافی عرصے ہم ڈاکے مار کر پیٹ پالتے رہے۔ آخر ایک روز پکڑے گئے۔ میرے قتل کے کوئی عینی گواہ موجود نہ تھے، چنانچہ مجھ پر صرف ڈکیتیوں کے مقدمے چلے اور اس کی 48 سال سزا ملی۔ اس کے بعد میں نے اس جگہ کو اپنا گھر بنا لیا اور اب انہوں نے یہاں ہی مجھے قید کر دیا ہے۔ سور، کتے۔ بولتے بولتے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ نعیم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ ایسے آدمی کی طرح رو رہا تھا جو رونے سے قطعی نہ آشنا ہو۔ ادھیڑ عمر کے ایک سخت گیر انسان کو ناداری، اذیت اور کوفت سے ٹوٹ کر بچے کی طرح روتے دیکھ کر نعیم کے دل میں خوفناک احساس پیدا ہوا۔ وہ جس طرح ایکا ایکی رویا تھا اسی طرح چپ ہو گیا۔ نعیم نے سلاخوں پہ ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، میں مانتا ہوں جیل رہنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے۔ میں نے بھی کئی برس سے کچھ نہیں دیکھا۔ باغ، بچے، انگور۔ وہ بڑی کوشش سے ہنسا اور عطسیے کپڑوں کا گٹھا اٹھا کر اپنی کوٹری کی طرف چلا گیا۔ جس روز نعیم رہا ہوا، اس کے ساتھیوں نے جیل کے دروازے پر اس کا استقبال کیا اور اسے پھولوں سے لاد دیا۔ جیل کی بے آب و گیا دنیا سے نکل کر دفتن اتنے بہت سارے خوشبودار رنگ رنگ کے پھول اور پرانے ساتھی پا کر وہ لوگ جن کے چہروں پر محبت اور احسان مندی کے جذبات تھے، نعیم کے سینے کا خلا پر ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو پھر اسی پرانی دنیا کا مسرور اور توانا انسان محسوس کیا۔ عذرا کو اطلاع ملنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ وہ دلی کے اسٹیشن پر پہنچی۔ نعیم نے پوچھا، روشن محل چلیں گے؟ عذرا بولی، نہیں، روشن پور جائیں گے۔ سفر کے دوران نعیم لوگوں کی نگاہوں سے بے خبر اس کے دونوں کندھوں پہ بازو رکھے محویت سے اسے دیکھتا رہا۔ ان سارے سالوں نے عذرا میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی تھی۔ وہ پہلے کی طرح حسین اور شاندار تھی۔ اس کے ہونٹ اسی طرح بھرے ہوئے اور نم تھے، لیکن اس کے چہرے پہ زردی تھی اور آنکھوں میں ہلکے سے پڑے تھے۔ اس نے عذرا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا دل ایک طاقتور احساس سے بھر گیا، انسانی رشتوں کا احساس جس سے وہ لمبی مدت تک نا آشنا رہا تھا۔ جب وہ روشن پور پہنچے، شام گہری ہو چلی تھی۔ لکڑی کے پھاٹک پر لٹکتی ہوئی تختی کو نعیم نے آہستہ سے چھوا، پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں اس نے بہتے ہوئے پانی کے ہلکے شور کو سنا اور پھولوں کی خوشبو کو چاروں طرف محسوس کیا۔ دونوں رکھوالے کتے عذرا کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر چونکے اور کان کھڑے کر کے ہوشیاری سے دم ہلانے لگے۔ تناور درختوں کے نیچے تاریک سرد راستوں پر سے گزرتے ہوئے نعیم نے خوشگوار تھکن محسوس کی۔ درختوں پر دن کے پرندے سونے سے پہلے کا شور مچا رہے تھے اور رات کے خاموش پرندے پھڑ پھڑا کے اڑ رہے تھے۔ نعمت خانے میں داخل ہو کر نعیم نے کہا، یہیں کھانا کھائیں گے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے جنگلی پرندوں کا بھونا ہوا گوشت کھایا جو گرم اور قوت بخش تھا۔ اس کے بعد قہوہ پیا جو روشن محل کی خوشبودار چائے کی پتیوں کا تھا۔
اچانک عذرا کی نظر نعیم کے بازو پہ پڑی، وہ چونک اٹھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے رنجیدگی سے لکڑی کی ٹوٹی ہوئی انگلی کو چھوا۔ نعیم کی زبان پر گالی آئی جسے اس نے بمشکل روکا اور کہا، انہوں نے توڑ دی جیل میں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے دودھ مانگا۔ عذرا بولی، پرندوں کے گوشت کے ساتھ دودھ نہیں پیا کرتے، بھول گئے ہو؟ نعیم کو یاد آیا یہ اس کی باپ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تھی۔ نعیم نے اپنے بازو کس کر عذرا کے گرد لپیٹے اور ایک لمحے کے لیے خود کو اس کے وجود کا حصہ تصور کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل میں دہشت پیدا ہوئی اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ کچھ خفگی اور کچھ خفت سے بولا، جیل کے کھانے کی وجہ سے ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کل شکار کے لیے جاؤں گا، گھوڑی کی سواری مرد کے لیے مفید ہوتی ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر نعیم نے پوچھا، کراس کی زمین چلی گئی؟ عذرا بولی، ہاں، ضبط ہو گئی۔ گویا اب میں غریب آدمی ہوں۔ ہاں، لیکن ہمارے پاس زمینیں ہیں۔ وہ ہماری تو نہیں ہیں عذرا۔ ہماری بھی ہیں نعیم، اور علی آج کل ہماری اور روشن آغا کی زمینیں خراب کر رہا ہے۔ نعیم چونکا، کیوں؟ پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے کہنے پہ کرتا ہے۔ نعیم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر پوچھا، روشن آغا کیسے ہیں؟ عذرا خاموش رہی تو بولا، مجھ سے خفا ہیں؟ پتہ نہیں۔ تم سے خفا ہیں؟ عذرا رو کے بولی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ نعیم نے اسے گلے لگا کر کہا، میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گا عذرا، کل صبح کھیتوں میں جاؤں گا۔ ان چیزوں سے ایک مدت سے محروم رہا ہوں اور کوئی وجہ نہیں۔ اب اس کی آواز میں کوئی خفت اور خفگی نہ تھی، بلکہ سچائی اور درد مندی تھی۔ چند روز گاؤں میں رہنے اور شکار کیے ہوئے تیتر اور خرگوش کا گوشت کھانے کے بعد نعیم بالکل تندرست ہو گیا۔ اس کی سوئی ہوئی قوتیں کھلی زمین اور کھلی ہوا کے لمس سے بیدار ہو گئیں، اور میاں بیوی محبت اور کام کی پوری توانائی اور مصروفیت کے ساتھ رہنے لگے۔ کئی دن کی کڑی نگرانی کے بعد نعیم کو پتہ چل گیا کہ علی اس کی زمینداری اور فصلوں کے ساتھ شرارت کر رہا تھا اور گاؤں کے آوارہ لوگوں کے ساتھ مل کر بہت خراب ہو گیا تھا۔ نعیم نے اسی دم اسے شہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز صبح سویرے وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں مل گیا، جہاں نعیم دونوں عورتوں سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس نے علی سے کہا، میرے ساتھ چلو۔ علی نے بے خوف نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کہاں؟ باہر۔ گھر سے نکل کر وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلنے لگے۔ کبھی ایک آگے نکل جاتا، کبھی دوسرا۔ ہل جوتتے ہوئے کسانوں نے دونوں بھائیوں کو ساتھ چلتے ہوئے تعجب سے دیکھا اور ان پر اللہ کی رحمتیں بھیج کر حال چال پوچھا۔ جب سے علی نے ہوش سنبھالا تھا، وہ پہلی بار دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ حویلی کے قریب سے گزرے تو نعیم نے پوچھا، تم یہاں کیوں نہیں آتے؟ علی نے اکھڑ پن سے جواب دیا، مجھے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علی 16 سال کا تھا، لیکن پیچھے سے چلتا ہوا پورا جوان کسان لگتا تھا۔ اس کا قد نعیم سے چھوٹا تھا، مگر ہاتھ پاؤں اپنے باپ کی طرح بڑے بڑے اور مضبوط تھے۔ اس کا رنگ سیاہی مائل سرخ تھا اور گردن کی جلد بیل کی طرح موٹی اور سخت تھی۔ نعیم نے محسوس کیا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے ساتھ سختی برتنا پڑتی ہے۔ قدرتی طور پر اس نے اپنی طاقت کا جائزہ لیا۔ اسے اپنے اوپر اعتماد تھا، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ چکاتے ہوئے وہ ہچکچا رہا تھا۔ اس نے تمسخر سے پوچھا، تم ہل میں جتتے رہے ہو کیا؟ علی بولا، تم یہی مذاق کرنے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو؟ نعیم ہنسا، یوں ہی مجھے خیال آیا، تمہاری گردن کسی بیل کی طرح ہے۔ علی کا ہاتھ اپنی گردن کی طرف اٹھ گیا، لیکن وہ خاموش چلتا رہا۔ جب وہ کافی دور نکل آئے تو نعیم نے پوچھا، تم کام کیوں نہیں کرتے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، کرتا ہوں۔ تمہارے دوست گاؤں کے سب سے ناکارہ لوگ ہیں۔ تو تمہیں کیا؟ ان کے پاس زمین کا ایک مرلہ اور بیلوں کی ایک جوڑی تک نہیں۔ ان سب کی جوانی ڈھل رہی ہے،
انہیں کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ علی نے دہرایا، تو تمہیں کیا؟ نعیم کو طیش آ گیا۔ وہ غصیلی آواز میں بولا، جاہل کسان، میں تمہارا بھائی ہوں، میری بات کا جواب دو۔ علی بے خوفی سے کھڑا ہو گیا۔ نعیم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تم نے فصلوں کو کیوں تباہ کیا اور اب بھی ڈنڈے بجاتے پھرتے ہو؟ میرے کاموں میں روڑے کیوں اٹکاتے ہو؟ تمہارے سر میں عقل ہے کہ نہیں؟ علی نے بے خوف طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں تم تو حج کرنے گئے تھے نا؟ بات ختم کرتے کرتے اس کی زبان لڑکھڑا گئی، کیونکہ اس کا بڑا بھائی، جسے وہ شروع سے بڑا دیکھتا آیا تھا، دانت پیس کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سور، میں تجھے شہر چھوڑ کے آؤں گا۔ نعیم نے مضبوطی سے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی لمحے علی ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کے بھاگا۔ شکاری کتوں کی طرح جھاڑیوں اور پانی کی نالیوں پر سے چھلانگے لگاتے وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ دور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسانوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا اور ہنسے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، چھوٹا لونڈا بڑے کو ورزش کرا رہا ہے۔ علی خرگوش کی طرح آسانی اور پھرتی سے بھاگ رہا تھا۔ وہ جھاڑیوں میں اور ہل جوتی ہوئی زمین میں بھاگنے کا عادی تھا، لیکن نعیم اپنی عمر کی وجہ سے سست رفتاری اور بے ڈھنگے پن سے بھاگ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ تھک کے رک جاتا تو علی بھی ٹھہر جاتا اور آنکھوں کے کونوں میں سے اسے دیکھتا رہتا۔ سانس لے کر وہ پھر بھاگنے لگتے۔ نعیم گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا اور جانتا تھا کہ اس کم عمر لڑکے کو اس طرح نہیں پکڑ سکتا، مگر وہ اس کا پیچھا شروع کر چکا تھا اور اب رکنے کے خیال سے خفت محسوس کر رہا تھا۔ آس پاس دور دور تک کوئی بشر نہ تھا اور بھاگتے ہوئے بھائیوں کے پاس سے کئی خرگوش اور گیدڑ جھاڑیوں سے نکل کر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ ایک خرگوش نعیم کی ٹانگوں سے ٹکرایا اور کلابازیاں کھاتا ہوا چلا گیا۔ علی نے رک کر کہا، خرگوش پکڑ کر لے جاؤ، اس کا گوشت دوڑنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ آخر بہت تھک کر نعیم ایک پتھر پہ ٹانگ رکھ کر ہانپنے لگا۔ علی بھی رک گیا اور کچھ دیر کے بعد زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر نعیم بیٹھنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ پتھر کے نیچے سے ایک خرگوش نکل کے بھاگا۔ علی نے پکار کر کہا، اب تم نے خرگوش پیدا کرنے شروع کر دیے؟ نعیم ہنستا ہوا بیٹھ گیا۔ چپ رہ جاہل باتونی، آج تو نے مجھے بڑا خوار کیا۔ پھر وہ بظاہر اپنے آپ سے لیکن بلند آواز میں بولا، شکر ہے میں نے جنگ میں ٹانگ نہیں کھوئی، ورنہ یہ لونڈا کبھی ہاتھ نہ آتا۔ علی نے کہا، تم مجھے کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے۔ جنوب کی طرف بادل اٹھ رہے تھے۔ نعیم نے تشویشناک لہجے میں کہا، لگتا ہے بارش آئے گی۔ علی نے کہا، بارش ابھی اچھی نہیں ہے گیہوں کے لیے۔ جب دونوں کے سانس مل گئے تو بغیر کچھ کہے اٹھے اور پھر بھاگنے لگے۔ اب علی نے گاؤں کا رخ کر لیا تھا۔ نعیم کو ایک تدبیر سوجی۔ جب وہ حویلی کی دیوار کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس نے اپنی مخصوص سیٹی بجائی۔ رکھوالی کے کتے گھر کی چار دیواری پھاند کر علی پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ لاتوں کے زوردار جھٹکوں کی مدد سے ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کتے پلے ہوئے اور خون خوار تھے اور اسی مقصد کے لیے رکھے گئے تھے۔ اتنے میں نعیم پہنچ گیا۔ اس نے علی کو گردن سے پکڑ کر کتوں کے پنجے سے چھڑایا۔ نعیم نے دانت پیس کر اس کی رگوں کو انگلیوں میں دبایا تو وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ نعیم نے کہا، ایک ہی ہاتھ سے تمہیں اور تمہارے 3 دوستوں کو سنبھال سکتا ہوں۔ پھر اسے گردن سے پکڑے پکڑے وہ گھوڑی کے پاس آیا، اچھل کر گھوڑی پہ سوار ہوا اور کالر سے پکڑ کر علی کو اوپر اٹھا لیا۔ اپنے پیچھے بٹھا کر اس نے گھوڑے کی رسی اتار کر اپنی اور علی کی کمر کے گرد پھینکی اور کس کر باندھ دی۔ گھوڑا سرپٹ بھاگنے لگا۔ علی نے ضدیوں کی طرح کہا، میں اب بھی بھاگ سکتا ہوں۔ وہ برابر رسی تڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نعیم نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور پیچھے مڑ کر درست لہجے میں بولا، کیا مرضی ہے؟ لڑائی کی مرضی ہے؟ علی نے کہا، نہیں۔ تو پھر چپ کے بیٹھے رہو۔ علی بے خوفی سے بولا، پھر عائشہ سے میرا بیاہ کر دو۔ نعیم چوکا۔
گردن موڑ کر کنکھیوں سے پیچھے دیکھا، لمبا سا مینی خیز ہوں کیا، پھر سامنے دیکھ کر لمبا سانس چھوڑا اور مسکرایا۔ پوری رفتار سے گھوڑا بھگاتے ہوئے وہ مصنوعی سختی سے بولا، تو اس لیے تم نے اتنا ادھم مچا رکھا تھا؟ میں سمجھا تمہاری ماں تمہیں سبق دے رہی ہے۔ علی پہلے خاموش رہا، پھر بولا، میں عورتوں کی باتوں پر نہیں چلتا۔ نہر کے پل پر چند کسانوں نے دونوں بھائیوں کو اس حیت قضائی میں دیکھا اور مسکرا کے ان کا حال پوچھا۔ پل پر سے اتر کر نعیم نے کہا، لیکن راول؟ علی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، راول کو تو میں قتل کر دوں گا۔ نعیم بولا، بکو مت، میں انتظام کر دوں گا۔ تھوڑی دور جا کر علی کسمسانے لگا، رسی ڈھیلی کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ نعیم نے گھوڑی روکی، علی چھلانگ لگا کے اترا اور رکاب پہ ہاتھ رکھ کر چلنے لگا۔ اب وہ باتیں کرتا کرتا ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ راول مجھ سے بڑا ہے، لیکن مجھ سے تیز نہیں دوڑ سکتا۔ پچھلی فصل پر میں نے اسے کٹائی میں بھی مات دی تھی، وہ تو ایک خرگوش بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جب دونوں بھائی شہر پہنچے تو دوپہر ڈھل رہی تھی۔ وہ سیدھے کپڑے کی مل پر گئے، جس کی تعمیر کا کام زوروں پر تھا۔ کچی دیواروں اور پھوس کی چھت والے عارضی دفتر میں بیٹھا ہوا بھرتی کا کلرک ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ نعیم نے علی کو پیش کیا۔ کلرک نے اینک پر سے دیکھتے ہوئے کہا، نوکری کے لیے؟ نعیم بولا، ہاں۔ کیا عمر ہے لونڈے کی؟ 16 سال۔ کلرک نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، عمر کم ہے۔ علی نے سادگی سے کہا، میں سب کام کر سکتا ہوں۔ کلرک نے چشمہ اتار کے بات شروع کی، فیکٹری ایکٹ کے تحت میں 16 سال کے لڑکے کو… نعیم جو اب تک ضبط کیے کھڑا تھا آگے بڑھا اور چیخ کر بولا، جب میں 16 سال کا تھا تو میرے ہاتھ میں زبردستی سنگین دی تھی اور مجھے پکڑ کر جنگ پر لے گئے تھے۔ کلرک نے اس غیر متوقع طرز عمل سے چکرا کر کمر سیدھی کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ علی کو مل میں بھرتی کروا کر نعیم اسی روز گاؤں لوٹ آیا۔ اس سال کے آخری دن دلی کے ایک اجتماع میں مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو متحد کر دیا گیا۔ اس طرح ایک واحد جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جس نے رفتہ رفتہ ایک زبردست، متوازی اور مخالف سیاسی قوت کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر صدارت کے لیے فرانس سے آغا خان تشریف لائے، جن کی وجہ سے ملک کے طول و عرض میں اس کانفرنس کا چرچا ہو گیا، اور وہ مسلمان بھی جو مخالف سیاسی نظریات رکھتے تھے اس میں شریک ہونے کے لیے آنے لگے۔ اس سے پہلی رات نعیم اور عذرا روشن آغا کو شب بخیر کہنے کے بعد اپنے کمروں کو لوٹے۔ عذرا پہلے کی طرح صحت مند اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ نعیم صحت مند تو تھا اور دلکش بھی، لیکن اس کے باوجود کھویا کھویا سا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ نہ تھا جو اس کی بیوی کی نظروں میں تھا۔ برسوں کی پرآشوب زندگی نے اس کے دل میں آرام دہ اور پرآسائش رہائش کے لیے ایک تنفر اور بیزاری پیدا کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ روشن محل کی تمام خوابگاہوں کی روشنیاں گل ہو گئیں، سوائے دوسری منزل کی ایک خوابگاہ کے، جس کے سبز شیشوں والے دریچے تھے۔ ان دریچوں سے پھوٹتی ہوئی مدھم روشنی میں یوکلپٹس کی چوٹیاں ہل رہی تھیں۔ جاڑوں کی رات پھیل چکی تھی اور شیشوں کے دوسری طرف وہ دونوں ساتھ ساتھ لیٹے نیند سے پہلے کی باتیں کر رہے تھے۔ نعیم ایک بے نام خلش کا شکار تھا جو اس وقت ملک کے کروڑوں دلوں میں پیدا ہو چکی تھی۔ حسب معمول وہ دونوں سونے کے لیے بستر پر لیٹے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ رات ان کے لیے بلا خیز تھی۔